بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے, زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے. اچھا کام ہے نا, باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو, ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے. الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں, اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے, اور بھی ہیں کچھ لوگ. ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں, پرلے درجے کا بیوقوف کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہا ہے. مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں, عبادت کر رہا ہے. بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا, ابا کہتے ہیں گھر سے نکلو, کہتے ہیں نا ابا نکل جائے یہاں سے. اللہ کیا کہتے ہیں, مسجد میں جا کے کرو. نکاح کرنا کہاں سنت ہے, بولتے ہی نہیں ہے یار. اللہ نے کیا میرے گھر سے مت نکلو, شادی ہال میں نہ کراؤ, کہاں کرواؤ, مسجد میں. ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو. ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں, ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے, نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا. نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی, اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو, یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری, یہ بار بار ایسا نہ ہو ابا کے خرچے پہ, ابا نے پال کیا جوان کر دیا بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی, اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی, جو کہ کریں گے ضرور, اماں نے شروع کر دی, بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے. ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا, بہت ہنس رہا ہے, چھوٹا ہے نا. اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا, کہتے میرے دل کی آواز. یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا, کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے. تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں, اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں, محلے والے بھی, معاشرے والے بھی. مگر اللہ کیا کہتے ہیں, جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا, خطبہ, اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, دعائیں ہوں گی, دعائیں, حدیثیں ہوں گی, قرآن کی آیات ہوں گی. نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہا لکھتے ہیں, اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے. تو وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا, وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. پھر آپ اگر نکاح کریں گے, خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے, بڑھاپے میں کریں گے, پھر لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ نے, آپ ہوگا 48 سال کے, 50 سال کے, تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں, بھائی اب کرا دو یار. 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں, جو جوانی کی عمر ہے, جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو. اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں, تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں. تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے, ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. اتنی کچی عمر میں, بچپن میں شادی کر دی اس کی, یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو. دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو, اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے, غلط کام نہیں ہو رہا. ولیمہ کرو, کھانا کھلاؤ پبلک کو, ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر, میرے کو کہنے کو مل جائے گا, کمرہ ومرہ مل جائے گا, بھاگا ہوا ہوں میں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو. مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے, غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے وہ پوری کرنے دینا. اعلنوا النکاح, نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو, علی الاعلان. غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے, بولو بھائی چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی اگر پتہ چلا کہ تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں. اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ, اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اعلنوا النکاح, نکاح علی الاعلان کرو, پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, تاکہ پبلک میں جو کمانے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے کہ یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا, وَلَوْ بِالدَّفْ, ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا,
وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے، ڈھول بجانا منع ہے۔ اب ان کا بچہ گم گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو، پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے، بھائی کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا۔ اب وہ ڈھول بجانا منع ہے، وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے، تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے۔ لوگ کہتے تھے ڈھول کیوں بجاؤ رہے؟ نہیں تمہیں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے۔ خیر، تو نبی نے کیا فرمایا؟ تف بجاؤ ڈھول۔ ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو، اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا، اس کی ماحول اور رسم اور رواج کی چادر، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا، یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا، یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو ان تین غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی۔ ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا، اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے، وہ آخرت میں بعد میں، وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم، روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق، اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی۔ اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا، زانی، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں، زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے، یہ یاد رکھو، شوق ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے، کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے، یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو۔ جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا، نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ۔ اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی، اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار، جوان ہو یا عمر زیادہ ہو، تنہائی نہیں اختیار کرتی۔ یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے، نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی، ایک الگ بات۔ جوان عورت ہو، 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار بولو نا بھائی نہیں کر سکتے۔ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر، آپ باہر آ جائیں، آپ نہ جائیں، موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں خاتون جا رہی ہیں، بندہ بھی چلا گیا، کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے۔ میں منع کرتا تھا بعض دفعہ، ہم
وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے, اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا بھائی نہیں باہر, میرے ساتھ چلے جانا. اس سے کہتا میرے ساتھ چلے جانا. نہیں بھائی ہم کوئی حج کرنے آئے ہیں, کوئی لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں, تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں, عورت کے ساتھ سفر نہیں, یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں. جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں, نہ برے کو نہ نیک کو, تنہائی جائز نہیں ہے. تنہائی ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو, کوئی دوسرا موجود ہو, اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو. تنہائی جو ہے تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے.